دنیا کے سمندروں میں چھپی ہوئی آبدوزیں ہمیشہ سے رازداری کی علامت رہی ہیں۔ ان کی ٹیکنالوجی، مشنز اور صلاحیتوں کو تو چھوڑیں، ان کی موجودگی بھی اکثر خفیہ رکھی جاتی ہے۔ امریکی بحریہ کی USS جمی کارٹر جیسی مشہور جاسوس آبدوز کا تو سب کو علم ہی ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ کچھ آبدوزیں اتنی خفیہ ہیں کہ ان کے نام تک معلوم نہیں ہیں؟ آج ہم ایسی 4 آبدوزوں پر بات کریں گے جو آج بھی سمندروں میں موجود ہیں، لیکن ان کی تفصیلات اوپن سورس انٹیلیجنس کی مدد سے ہی سامنے آئی ہیں۔ چین کی بغیر سیل والی انوکھی آبدوز۔ چین شاید دنیا کا وہ واحد ملک ہے جو ایک مکمل سائز کی آبدوز بنا کر بھی اسے خفیہ رکھ سکتا ہے۔ 2019 میں جب یہ آبدوز لانچ ہوئی تو سب حیران رہ گئے۔ اس میں سیل یعنی کہ وہ فن جیسی ساخت بالکل نہیں ہے۔ عام آبدوزوں میں یہ سیل سطح پر نیویگیشن کے لیے ضروری ہوتی ہے، لیکن یہ آبدوز چپٹی اور صرف ایک چھوٹی سی ابھار والی ہے۔ کیا یہ دنیا کی سب سے بڑی خودکار زیر آب یعنی کہ AUV ہے جو بغیر عملے کے چلتی ہے، یا پھر یہ نئی ٹیکنالوجیز کی آزمائش کے لیے ایک تجرباتی آبدوز ہے؟ اور میرے خیال میں یہ دوسری آپشن زیادہ ممکن ہے۔ سیٹلائٹ تصاویر سے پتہ چلتا ہے کہ یہ انتہائی جدید ہے اور چین کی بحری طاقت کو مزید مضبوط بنا رہی ہے۔ اپریل 2020 میں HI سوٹن نے اس آبدوز کا انکشاف کیا تھا۔ پاکستان بحریہ نے اسے کبھی سرکاری طور پر تسلیم نہیں کیا، لیکن یہ کراچی میں SSGN یعنی کہ اسپیشل سروس گروپ نیوی بیس کی سیٹلائٹ تصاویر اور آفیشیل ویڈیوز میں نظر آتی ہے۔ یہ ایک ایکس کرافٹ ٹائپ کی چھوٹی آبدوز ہے جو شاید ترکی کی مدد سے مقامی طور پر بنی ہے، اور اس کا مقصد پاکستان کی 3 پرانی کوسموس MG110 آبدوزوں کو تبدیل کرنا ہے جو اسپیشل آپریشنز کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ یہ آبدوز اسپیشل فورسز کے لیے مثالی ہے اور اس کی خفیہ نوعیت پاکستان کی دفاعی حکمت عملی کی عکاسی کرتی ہے۔ تصور کریں ایک ایسی آبدوز جو دشمن کی آنکھ سے چھپی رہے اور اچانک حملہ کرے، تو پاکستان کے پاس ایک مقامی طور پر بنی خفیہ ایکس کرافٹ میجٹ آبدوز بھی ہے۔ اکتوبر 2014 میں ووچانگ شپ یارڈ کی سیٹلائٹ تصاویر میں ایک 35 میٹر لمبی میجٹ آبدوز نظر آئی۔ اس کے بعد سے اس کا کوئی نشان نہیں ملا۔ یہ ڈیزل الیکٹرک ہے اور شاید اسپیشل فورسز یا سمندری تہہ کی جنگ کے لیے بنائی گئی ہے۔ کیا یہ ساحلی دفاع کے لیے ہے یا کوئی اور خفیہ مشن؟ اس کی صرف ایک جھلک نے دنیا کو سوچنے پر مجبور کر دیا۔ چین کی یہ خاموشی اس کی بحری ترقی کی رفتار کو ظاہر کرتی ہے، ایک ایسا ملک جو دنیا کو حیران کرتا رہتا ہے۔ شمالی کوریا کی سنپو ڈی آبدوز۔ یہ آبدوز کم از کم ایک نام تو رکھتی ہے جو بیرونی ماہرین نے دیا ہے۔ سنپو شپ یارڈ کی سیٹلائٹ تصاویر میں پہلی بار دیکھی گئی ہے۔ یہ تقریباً 16 میٹر لمبی ہے۔ شمالی کوریا نے اس کا کبھی اعلان نہیں کیا، لیکن نارتھ 38 جیسے اداروں نے اسے نوٹ کیا ہے۔ یہ چھوٹی آبدوز شاید میزائل لانچنگ یا اسپیشل آپریشنز کے لیے ہے۔ شمالی کوریا کی خفیہ بحری پروگرام کی ایک اور مثال جو عالمی توازن کو متاثر کر سکتی ہے۔ یہ 4 آبدوزیں ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ سمندر کی گہرائیوں میں کیا کیا راز چھپے ہیں۔ ٹیکنالوجی کی دوڑ میں یہ خفیہ منصوبے مستقبل کی جنگوں کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی۔ سبسکرائب فار مور۔